بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج میں زندگی میں جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کا سلوشن دے دوں، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے مطابق ہماری زندگی میں سکون، چین اور اطمینان بڑھ جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کا ایک اور کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جو لوگ لاکھوں کے حساب سے تسبیح دے دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ میکسیمم اذکار کی تعداد 100 ہے، 100 کے اوپر کوئی اذکار نہیں۔ ہاں، البتہ نفلی عبادات جتنی کی جائیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ نام آپ اتنی دفعہ پڑھو گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ ہماری جو رزق کی بیس ہے وہ تقوی پر ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ جو ہمارا رزق ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہوئی ہے۔ موت ہمیں آ کر ہی رہنی ہے، لیکن موت اگر 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تو اسی طرح رزق بھی 1 روپیہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کا ڈیلے تمہیں گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے، رزق تمہیں مل کر ہی رہنا ہے۔ ایک شخص تھا جو کنویں میں گر گیا، لوگ آئے، اسے باہر نکالا، اس سے پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں آ رہا تھا اور کنویں میں گر گیا۔ اس شخص سے کہا گیا کوئی بات نہیں، تم بیٹھو اور دودھ پیو۔ کنویں میں گرنے کے بعد اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اس نے وہ دودھ پیا اور چند قدم چلنے کے بعد وہ گرا اور مر گیا۔ وہ جو دودھ اس کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا، وہ اس نے پینا تھا، اس نے وہ پیا اور مر گیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کنویں میں گرا تھا تو اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح موت بھی لکھی ہوئی ہے، جس طرح رزق لکھا ہوا ہے، وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام چیز کو استعمال نہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر بار بار روتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو وہ متقی نہیں۔ متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہ کر کے آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو توبہ ہے، لیکن گناہ سے بچنا تقوی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔